لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کائنات کی ذات اقدس کے لیے خاص، اس کے بعد بے انتہا انگنت درود اور سلام امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ پیارے بھائیو، محرم کا مہینہ رواں دواں ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ 10 محرم گزرا، محرم گزر گئے۔ محرم سے مراد سارا مہینہ ہی محرم ہے۔ تو جہاں باقی اصحاب رسول کا تذکرہ بالخیر، مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ محرم 3 ہستیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یکم محرم کو شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور 10 محرم کو جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، وہاں 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے بحیر کلثم سے نجات دی تھی۔ تینوں ہستیوں کا یاد کرواتا ہے، لیکن محرم کی عزت ان سب واقعات سے پہلے بن چکی ہے۔ تو ان اصحاب کا تذکرہ، پھر مطلق طور پر صحابہ کرام کا ذکر بالخیر، اہل بیت یا بالخصوص حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہ کرنا قرین انصاف نہیں۔ اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بالخیر کروں۔ پیارے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت آپ نے دعا مانگ کر
ان کو اہل بیت میں شامل کیا۔ تطہیر کی چادر ایک روایت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانچوں ہستیاں آپ نے چادر ڈالی۔ حضرت ام سلمہ قریب ہوئیں کہ اللہ کے نبی مجھے بھی قریب کیجیے۔ آپ نے فرمایا انت علی الخیر، تو پہلے خیر پر ہے، ان کے لیے تو اب دعا مانگ رہا۔ تو پھر آپ نے یہی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے۔ اللہم اجعل ہؤلاء اہل بیتی، آپ نے دعا مانگی یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت سے بنا لے۔ آپ کے اہل بیت میں پہلے نمبر پر آپ کی ازواج آتی ہیں، بیویاں۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو اہل البیت کہا ہے۔ گھر والے، گھر والی، پہلے بیوی آتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ 5 افراد ہیں۔ پھر آپ کی بیٹی، تمام تر بیٹیوں کی اولاد، حضرت زینب کی بھی اولاد ہے ابو العاص سے، حضرت رقیہ کی ہے، حضرت فاطمہ کی ہے، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ تو یہ اہل بیت صحابہ ہیں، یعنی صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور اس کی موت بھی حالت ایمان پر آئی ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے جہنم کی آگ حرام کی ہے۔ صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، کیونکہ حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے ہیں۔ تو ان اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جہاں اہل بیت میں سے ہیں وہاں صحابی بھی ہیں۔ یہ آپس میں ایسے شیر و شکر تھے، قرآنی ہستیاں ہیں۔ قرآن کریم ان کو رحماء بینہم کہتا ہے، سب کو ہم، جہاں کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، سب کے سب نمازی تھے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ وہاں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، سب کے سب۔ باقی تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کس گھر میں نہیں ہوتا؟ صلح ہو جانے کے بعد پچھلی چیزوں پر مٹی ڈالی جاتی ہے، بغض نہیں رکھا جاتا دل میں۔ صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو قرآن کریم نے جو من جملہ تبصرہ کیا ہے رحماء بینہم کا ہے، اشداء علی الکفار ہے۔ لڑائیاں ہو گئی تھیں، جنگیں ہو گئیں، صلح ہو گئی، شیر شکر ہو گئے۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بالتفصیل تذکرہ نہ کیا جائے تو قرین انصاف نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام ان کے باپ نے علی رکھا، ماں نے اسد اور حیدر رکھا۔ باپ کا نام ابو طالب تو آپ جانتے ہیں، ابو طالب یہ تو کنیت ہے، نام تو نہیں ابو طالب، کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا جو کہ کافر تھا، پھر عقیل تھا وہ بھی کافر تھا، علی اور جعفر دونوں مسلمان تھے۔ تو ابو طالب کنیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ نام ان کا عبد مناف ہے۔ عبد مناف ہے کس کا؟ ابو طالب کا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے، ابو الحسن بھی ہے، ابو تراب بھی ہے۔ ابو تراب خود امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت رکھی۔ ایک دفعہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ پایا تو پوچھا این ابن امک، فاطمہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ آگے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا میری اور ان کی آپس میں قدر ناراضگی ہوئی ہے تو وہ باہر چلے گئے۔
آج کا کوئی سسر ہوتا نا، تفصیل پوچھتا، تفصیل بتائی جاتی، پھر یہی کچھ کہتا کہ میرے گھر میں بھی پکتا ہے، چل اپنے گھر، مگر ایسا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں آئے۔ چونکہ وہ لوگ حلہ پہنتے تھے، حلہ کہتے ہیں جیسے کہ احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر نیچے ایک اوپر، لیٹے ہوئے تھے، ایک جانب اوپر والی چادر قدرے اتر چکی تھی اور جسم کو مٹی لگ چکے تھی، مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ بھی پھیرا، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، کھڑا ہو جا۔ اٹھ بیٹھے، کوئی ڈسکس نہیں کی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیوں ناراض کیے، نہیں، گھر چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو الحسن کی بجائے ابو تراب کنیت چونکہ اللہ کے نبی نے رکھی تھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یہ کنیت ہے ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی۔ ابو طالب مانا عبد مناف، کثرت عیال کی وجہ سے قدرے پریشان تھے، اگرچہ سردار تھے مکہ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائے کفالت حضرت علی ابو طالب سے مانگ لیا، انہوں نے بھی دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنا، پڑھنا اور تلوار چلانا سکھایا۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا اور امانتیں دی کہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے آنا۔ پیچھے سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مواخات مدینہ مانا مدینہ کا بھائی چارہ قائم کیا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، مہاجرین و انصار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی ہے، یعنی تو مجھ نبی کا بھائی ہے، اپنا بھائی قرار دیا۔ تو یہ تو تھا مختصر سا تعارف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ اب آتے ہیں فضائل کی طرف۔ فضائل بے انتہا ہیں، میں اختصار کروں گا۔ یہی ایک فضیلت کے طور پر کافی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنگ خیبر میں کچھ عرصہ گزر گیا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ اکرام پریشان۔ تو ایک شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ۔ پیارے نبی نے شام کو فرمایا کہ کل صبح لأعطین الرایۃ غدا، صبح کو جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا یفتح اللہ علی یدیہ، وہ شخص کوشش کرے گا، جہاد کرے گا، مگر یفتح اللہ علی یدیہ، فتح اللہ پاک دے گا، فتح اللہ پاک دے گا۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، دم کرنے والا دم کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، مجاہد جہاد کرتا ہے، فتح اللہ دیتا ہے۔ یفتح اللہ علی یدیہ، ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ رب کائنات اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائیں گے۔ شخص ایسا ہے، یعنی دیکھیں حکمت کے جملے، ایک ہی جملے سے اصلاح فرما دی، ایک جملے سے، مگر ہم ایک جملہ نہیں سینکڑوں آیات پڑھیں، کئی احادیث پڑھیں، جتنا مسئلے کی صراحت کریں، تو جب مقصودی اصلاح نہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں نہ آگے اصلاح ہوتی۔ اب بطور مثال ویسے ایک مسئلہ ذہن میں آیا، توجہ فرمائیں، اصلاح کی بات۔ دیکھیں پیارے بھائیو،
ایک ہوتا ہے جلسہ استراحت، نماز میں جلسہ استراحت، شاید آپ نے نام پہلی دفعہ سنا ہو، کچھ لوگ تو جانتے ہیں۔ جلسہ استراحت سنت ہے، کہاں ہے؟ حدیث کی ہر کتاب میں ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں بھی تفصیل ہے جلسہ استراحت۔ وہ جلسہ استراحت کیا ہوتا ہے؟ جلسہ استراحت یہ ہے، پہلی رکعت کے 2 سجدے پورے کرنے کے بعد بیٹھ کر اٹھنا۔ یہ جو بیٹھ ہے نا، استراحت کا بنا آرام کرنا، بیٹھ کر اٹھنا ہے، ایسے نہیں کہ دوسرے سجدے سے اٹھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ کر اٹھنا، یہ جلسہ استراحت ہے۔ پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں، یعنی جو طاق رکھتے ہوتی ہیں پہلی تیسری، یہ جلسہ استراحت سنت ہے، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حوالے دیے ہیں میں نے۔ تو جب جلسہ استراحت سنت ہے اور ہم سب کرتے ہیں، کرنا چاہیے، آپ کے امام، ہمارے امام قاری رمضان سب کرتے ہیں جلسہ استراحت۔ اور پھر دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے امام سے سبقت کی، امام سے پہل کی، عسیٰ یحول اللہ رأسہ رأسہ باہر، ہو سکتا ہے کہ رب کائنات امام سے پہل، کسی عمل میں بھی پہل کرنے والے کا سر گدھے والا بنا دے۔ یہ بھی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اب امام جلسہ استراحت کر رہا ہوتا ہے، پیچھے سے جلسہ استراحت کیے بغیر ہمارے بھائی کچھ کھڑے ہو جاتے تو امام سے پہل ہو جائے گی، اس لیے اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح۔ ٹھیک ہے، کوئی بھائی اس کو ہو سکتا ہے کہ اختلافی مسئلہ سمجھے، لیکن کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف جب اس کے مخالف نہ تو کوئی صحیح حدیث ہے، نہ کوئی ضعیف حدیث ہے، نہ تو کسی امام کا قول ہے، کوئی ہوتے کوئی امام کی بات آتی، کسی کی بات آتی، کوئی سہارا ملتا، کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ جماعت میں نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، بخاری شریف میں اس کی صراحت موجود ہے، کان یلزق احدنا قدمہ مع قدم صاحبہ ومنکبہ مع منکب صاحبہ۔ اس کے مخالف کوئی چیز بھی نہیں، لیکن خام خواہ نہیں ملائے جاتے پاؤں۔ اب ہم کیا کہہ سکتے، صرف بتا سکتے ہیں، لیکن ان کی اصلاح ایک جملے سے ہوگی، کیونکہ وہ اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے، انا لا نضیع اجر المصلحین، رب کائنات فرماتے ہیں اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، اس لیے ہم سب کو اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے، اپنی منمانی نہیں، ذہن میں جو کچھ ہے بس وہی کچھ کرنا ہے، نہیں۔ مومن میں لچک ہوتی ہے، قرآن اس کو جہاں موڑے، حدیث اس کو جہاں موڑے، وہ ایک اونٹ کی طرح ہے کہ اس کی بہار کوئی بچہ پکڑ لے، کوئی بڑا پکڑ لے، جس طرف بوڑھے بڑھ رہا۔ یہ نہیں کہ پہلے اپنا ایک مسلک بنا لیں، اس کے مطابق ادھر ادھر سے سہارے تلاش کریں، ایسے نہیں ہے یہ دین۔ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، جس طرف بوڑھے گا بڑھنا ہوگا۔ یہی اس لیے تو کلمہ پڑھایا گیا ہے، کلمہ پڑھ کر پابند ہو چکے، تابع دار اونٹ کی طرح۔ خیر، واپس آئیے، آپ نے فرمایا ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح دے گا، فتح اللہ دے گا۔ اس شخص کی صفت کیا ہوگی؟ یحب اللہ ورسولہ، پوری کائنات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ شخص محبت کرتا ہوگا، جس کے نتیجے میں یحبہ اللہ ورسولہ، چونکہ وہ شخص پوری کائنات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت کے ہم سب مدعی ہیں، محبت کا پتہ تب چلتا ہے، ایک طرف فرمان رسول ہو، دوسری طرف قوم ہو، برادری ہو، علاقہ ہو، رسم و رواج ہو، کس چیز کی مانتا ہے؟ جس کی مانتا ہے اسی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہی آپ نے فرما دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام 1400 کا لشکر پوری رات اپنی اصلاح کرتا رہا، کوئی چیز، بیوی، بچے، مال، مکان، کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آڑے آ سکتی ہے؟ نہیں، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر قربان ہے۔ جب صبح ہوئی، یقین کیجئے سبھی متمنی تھے، جھنڈا مجھے ملے گا، جھنڈا مجھے ملے گا، چونکہ جھنڈا ایک تھا، ایک شخص کو دینا تھا۔ آپ نے فرمایا این علی، حضرت علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ؟ کہا گیا اس کی تو آنکھیں
درد کرتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو آپ نے اپنے لعاب مبارک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگائی تو آنکھیں پہلے سے بھی بہت زیادہ ٹھیک ہو گئی. کائنات کے جتنا بھی لوگ ہیں ان کے لعاب اور تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں. ہسپتالوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے. اور یقین کیجئے امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں رب کائنات نے شفا رکھی ہے. ایسی شفا کہ صدیق اکبر کی ایڑی پر اگر سانپ ڈنگ مار لے تو پیارے نبی لعاب لگاتے ہیں تو بالکل پاؤں ٹھیک ہو جاتا. ایسی شفا آپ نے ایک گنگے بچے کو جو بول نہیں سکتا تھا اپنی لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالی تو یقین کیجئے گنگا بچہ بھی گویا ہو گیا. کڑوے پانی میں آپ نے اپنی لعاب ڈالی تو کڑوا پانی بھی میٹھا ہو گیا تھا. اور حضرت سلمان فارسی کو جس وقت آپ نے سونے کا ٹکڑا دیا تو اس نے کہا 40 اوقیہ 1.5 کلو سونا دینا ہے میں نے یہودی آقا کو. تو آپ نے فرمایا ہاتھ ہی لیا مجھے دکھا. آپ نے اپنی لعاب مبارک سونے کے ٹکڑے کو لگائی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سونے کے ٹکڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں اپنے مالک کو دیتا رہا. پیارے نبی کی لعاب کی برکت سے اس کا وزن پورا ہو گیا. ٹکڑے کو دیکھا تو پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا تھا. آپ کی لعاب میں برکت ہے. آپ نے لعاب ڈالی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. رب کائنات نے فتح عطا فرمائی. سیدنا علی جب آگے ہوئے مرحبا للکارا میرا مد مقابل تو پیدا نہیں ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ میں بھی عام ہستی نہیں ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سامنے آئے تھوڑی دیر میں زیر کر دیا اللہ نے فتح عطا فرما دی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بدر کے میدان میں جس وقت 3 کافر مبارزت کہتے ہیں ایک کا ایک سے مقابلہ 3 ولید ہے عتبہ ہے عتیبہ ہے للکار رہے قریشی ہیں کہ ہمارا کوئی مد مقابل 3 انصاری نکلے. انہوں نے کہا انصار کے ساتھ مقابلہ نہیں آج قریشی پیش ہوں. آپ نے فرمایا علی دیکھ رہے ہو آپ کا کہنا تھا. سیدنا علی میدان میں پہنچے. امیر حمزہ حضرت عبیدہ میدان میں پہنچے تو تھوڑی دیر میں سبھی نے اپنے مد مقابل کو زیر کر لیا اور قتل کر ڈالا. جنگ خندق کے موقع پر خندق اتنا تھی کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا مگر ایک خبیث کافر جس کا نام عامر بن عبد ود تھا وہ گھوڑے سمیت خندق کراس کر رہا ہے. ایسا طاقتور تھا 1000 آدمی سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا. آ کر کہا اے مسلمانوں خندقیں کھودو یا جو کچھ بھی کرو میرے مقابلے میں کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پیچھے ہو جائے یہ عامر بن عبد ود ہے اس کے ساتھ مقابلہ آسان نہیں. پیارے نبی دعا کیجئے مجھے جانے تو دیں. آپ نے واپس بلا لیا. اس نے دوبارہ چیلنج کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا اللہ کے نبی دعا کیجئے جانے دیں. آپ نے فرمایا پھر مجھ نبی کی تلوار لے کر جاؤ جس کو لوگ ذوالفقار کہتے ہیں. ایک ذوالفقار ہے اور ایک ہے ذوالجناح. ذوالجناح کا تو یقین کیجئے ثبوت تک نہیں یار لوگوں کی کتابوں میں بھی کوئی ثبوت نہیں. ایسے ذوالجناح بنا رکھی ہے ذوالجناح کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کا نام ذوالجناح ہے. یقین کیجئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سرے سے اونٹنی پر سوار تھے. اونٹنی پر سوار تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت مکہ سے روانہ ہونے لگے کوفہ کی طرف فرمانے لگے اگر مجھے یقین ہو جائے میں آپ کی اونٹنی کے سامنے لیٹ جاؤں تو آپ کوفہ جانے سے رک جائیں گے تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں. اونٹنی پر سوار تھے. فرزدق کے شاعر راستے بھی ملا تو اونٹنی پر سوار تھے. تو جس وقت آخری خطبہ دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں تو اونٹنی پر سوار تھے. ذوالجناح ایسے گھوڑا. ذوالجناح یقین کیجئے یار لوگوں کی کتابوں میں ہے کہ شمر کا لقب ذوالجناح ہے.
ابن اسیر نے بھی لکھا ہے اور انہی لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے، ایسے گھوڑا بنا رکھا ہے، یہ دل ہے، یہ ذوالجناح ہے، من گھڑت کہانی۔ من گھڑت کیسے نہ ہو، اس پورے واقعے کو بیان کرنے والا بالعموم جو من گھڑت کہانیاں ہیں وہ ہے لوط بن یحییٰ ابو مخنف راوی، اور وہ کہتا ہے میں واقعے کا عینی شاہد ہوں، عینی شاہد، اور اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے 29 سال بعد پیدا ہوا، یہ عینی شاہد ہے، واقعہ گزر چکا، 29 سال گزر چکے، کہتا میں عینی شاہد ہوں۔ ایسے جھوٹ کے پلندے، اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں، البتہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے قائل ہیں ہم، مظلومانہ شہادت ہے کہ گھیر لیا، بلایا، ظلم کیا، زیادتی ہے، لیکن اس کے بعد ساتھ بھی نہیں دیا، شہید ہیں۔ 3 شرطیں جس وقت سامنے رکھ رہے ہیں، مجھے واپس مکہ جانے دیں، کوفہ یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دیں، یزید سے ملنا، کوئی ایک بات بھی نہیں مانی جا رہی، تنگ کر گئے۔ پھر یہ بات بھی ذرا واضح کر دوں، لوگوں کے ذہن میں الجھن ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں گئے تھے؟ جی ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہ خلافت مقصود تھی نہ خروج مقصود تھا، کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اگر بات ہوتی مقابلے کی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر دعوی خلافت کرتے، ایک طرف یزید ہوتا، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوتے، یقین کیجئے حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کی طرف تو 10 آدمی بھی نہ ہو جاتے، سارے لوگ حضرت حسین کی طرف آتے۔ اگر افرادی طاقت مقصود تھی تو 8 ذوالحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جا رہے ہیں، 8 ذوالحجہ کو، اور آپ جانتے 8 ذوالحجہ کو تمام حجاج کرام، حاجی حضرات مینا کے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلافت مقصود تھی تو مرکز مکہ کو بناتے یا مدینہ کو بناتے اور حجاج کرام کے پاس چلے جاتے کہ میری بیعت کرو، مگر 70-72 آدمی جو ساتھ لے کر گئے تھے ان سے بھی بیعت نہیں لی تھی۔ پھر کیوں گئے تھے؟ اصلاح چاہتے تھے، اصلاح، اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرح اصلاح چاہتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ھذا ابنی سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رب کائنات ایک وقت آئے گا میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا، اور ہوئی۔ ایک طرف امیر معاویہ ملک شام سے لمبی چوڑی جماعت لائے ہیں جنگ کرنے کے لیے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسن ایک بہت بڑی جماعت لائے۔ امیر معاویہ نے پیشکش کی ہم صلح کرتے، چنانچہ صلح ہو گئی۔ حضرت حسن اٹھے اور بیعت کی، بخاری شریف میں ہے حضرت امیر معاویہ کے، اور کہا اے بھائی حسین رضی اللہ عنہ آپ بھی اٹھیں بیعت کریں، دونوں نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق آیا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا، اور وہ آپ کی پیشین گوئی پوری ثابت ہو۔ تو وہ یہ صلح کرانا چاہتے تھے، اہل کوفہ جو بغاوت کر رہے تھے ان کی، یزید کے مابین کو بات چیت کر کے صلح کرانا چاہتے تھے، یہ مقصود تھا، یہ نیت تھی، نہ کہ خروج اور خلافت۔ خروج اور خلافت کی بات ہوتی تو یقین کیجئے ساری دنیا مل جائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ٹخنوں تک نہیں پہنچ سکتی، اتنا عظیم ہستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسن حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، فمن احبہما فبحبی احبہما ومن ابغضہما فببغضی ابغضہما، جو شخص حسن و حسین سے محبت کرے وہ مجھ نبی سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ نبی سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے محبت ہے ہمیں، ہونی چاہیے۔ تو ان کا موازنہ یزید سے، ابن زیاد سے، فلاں سے کریں، وہ ان کے ٹخنوں تک نہیں پہنچ سکتے، تو کیا ان کا مقابلہ ہے۔ واپس آئیے، تو عرض کر رہا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجیے، عامر بن عبد ود ہے تو ہوتا رہے۔ آپ نے اپنی تلوار دی، تھوڑی دیر میں
زیر کر لیا عمر بن عبد ود. وہ لوگ اور تھے جن سے ہزاروں سے مقابلہ کرتا تھا. تلوار بھی چھین لی, اپنی تلوار بھی ڈال دی. ایسے دو بدو ہو گئے اور ایسا مارا کہ مرنے کے قریب تھا, ایسے ہاتھوں کے ساتھ. آخر جس وقت وہ تنگ ہوا تو اس نے نیچے سے تھوک دیا. تھوکا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دی. پہلے اللہ کی رضا کے لیے رل رہا تھا, اب میری ذات کی بات آئی ہے, چھوڑ دی. وہ نیم بے ہوشی میں کھڑا ہوا, موقع پاپ کر اس نے تلوار اٹھائی. عامر بن عبد ود نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر دوبارہ حملہ کیا. اس نے وہی تلوار چھینی, اسی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے عامر بن عبد ود کو کر دی. اللہ رب کائنات نے اتنا طاقت عطا فرمائی. فہم و فراست تو کمال ہے, کمال ہے فہم و فراست. ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس, آ کر دو شخص آئے. میں نے اس کو امانت دی تھی, اب یہ اس کا منکر ہو گیا. ہاں بھی تجھے امانت دی تھی. اس نے کہا کوئی امانت نہیں تھی, کوئی گواہ پیش کرے. تو امانت دینے والے کو کہا یہ بتا, جہاں تو نے اس کو امانت دی تھی کوئی چیز وہاں موجود؟ جی ہاں, ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے جا, وہاں تلاش کر, ہو سکتا ہے تیری امانت کی چیز وہاں مل جائے. اس شخص کو بھیج دیا. تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھا کیا وہ شخص اس جگہ پر پہنچ گیا ہوگا؟ اس نے کہا ابھی نہیں پہنچا. فرمایا دے, امانت تیرے پاس, تجھے جگہ کا پتہ ہے, امانت تیرے پاس. فراست اس قدر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا صبح کے وقت, سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے, پوچھا تو نے صبح کیسے کی؟ کیف اصبحت, صبح کیسے کی ہے؟ اس نے کہا میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں, حق کو نہ پسند کرتا ہوں, بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں, اور زمین پر مجھے میرے پاس اتنا وہ کچھ ہے جو آسمان پر اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کوئی بات سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیش میں آ گئے, درہ اٹھایا کہ اللہ کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو تیرے پاس ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا عمر ٹھہر جائیں, یہ بیچارہ سچ کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. کس کو مال اولاد پسند نہیں؟ حق کو نہ پسند کرتا ہے. اللہ رب کائنات فرماتے ہیں جاءت الموت, جاءت سکرت الموت بالحق, موت حق ہے اور اس کو سب نہ پسند کرتے. باقی رہا یہ کہتا بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں, صلاۃ سے مراد درود ہے, اور بغیر وضو کے درود ہو سکتا ہے. اور یہ کہتا ہے زمین پر میرے پاس وہ کچھ ہے جو آسمان پر اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. جی ہاں, اس کے پاس بیوی موجود ہے, آسمان پر اللہ کے پاس بیوی نہیں. یعنی فہم و فراست دیکھیں, فہم و فراست. ہماری فہم و فراست کا حال تو یہی ہے. کچھ مولوی نے علامہ اقبال رحمہ اللہ پر بھی فتوے لگائے کہ کافر ہو گیا جب اس نے کہا خوش ہوا دل مسجد ویران کو دیکھ کر کہ میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے. اب دیکھیں جلدی میں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آیا, ذرا اس کو سمجھیں, شعر کو سمجھ لیں. علامہ اقبال لوگوں سے تنگ آ چکے تھے. ادھر سے تانے, کوئی کہتا تھا کہ شرابی ہے, کوئی کہتا ہے کہ داڑھی مونڈ ہے, کوئی کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے, مختلف قسم کے تانے. تنگ ہو کر جا رہے تھے, آگے ایک ویران مسجد دیکھی, مسجد ویران تھی. سوچا اے اقبال تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جیسا اللہ نے ان کو پیدا کیا, رزق دیا, سنبھالا, اس کے گھر کو انہوں نے خراب کر دیا ہے, تو کون ہوتا ہے؟ خوش ہوا دل مسجد ویران کو دیکھ کر, تسلی آ گئی کہ میرے دل کو ویران کیا ہے, تانا زنی کے نشتر چلائے گئے, یہ تو اللہ کے گھر کو بخشنے والے بھی نہیں ہیں. خوش ہوا دل مسجد ویران کو دیکھ کر کہ میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے, کہ جس طرح میرے دل کو انہوں نے خراب کیا اللہ کے گھر کو پہلے خراب کر چکے. یہ کوئی فتوے کی بات نہیں تھی, بات تو صحیح ہے. جنہوں نے مسجد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو اقبال کون ہوتا ہے؟ تو اسی طرح حضرت حسین, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ فہم و فرات, کئی واقعات تھے. وقت ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میں بیان کرتا. تو عرض کر رہا ہوں کہ مکہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی, خوارج کی میٹنگ.
کہ اسلام کی تاریخ کو بدل دیں. ایک شخص مقرر ہوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے، جو کہ ملک شام میں تھے. ایک شخص کو مقرر کیا فاتح بصر عمرو بن عاص کے لیے، اور ایک شخص کو مقرر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے. وہ دونوں ناکام ہوئے، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مقرر ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم، صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ لوگوں کو کہتے تھے ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اس نے اچانک تلوار سر پر ماری. تلوار لگی سر پر، تو پھر اس نے تلوار گھمانا شروع کر دی عبد الرحمن بن ملجم نے. تو مغیرہ نامی شخص ایک ساتھ تھے، غالباً تابعی ہیں، تو اس نے اس پر کپڑا ڈالا. تلوار تو گھما رہا تھا، وہ کپڑا ڈال کر پھر اس کو پکڑ لیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا، فرمایا کون ہے؟ بتایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، خارجی. فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس کو میرے ساتھ پہنچا دینا، میرا اور اس کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اور اگر میں بچ گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا. شہید ہو گئے تو اس کو بھی ساتھ قتل کر دے گا عبد الرحمن بن ملجم. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے. نہ کوئی باتب ہے، نہ کوئی جشن ہے، نہ کوئی جلوس ہے، نہ کوئی سبیل ہے، کچھ بھی نہیں. تو سنت حسین، حسینیت یہی ہے. نہ کوئی ماتم کرنا چاہیے شہادت پر، کیونکہ جب شہید ہے ہی زندہ تو زندوں پر ماتم تو نہیں کیا جاتا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاتمہ ایمان پر کرے. اقول قولی والحمد للہ رب العالمین. آمین.